جی معززین، پاسٹر وقار عظیم، وہ تمام معززین جو مجھے سنتے ہیں، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ میری باتوں کو سنتے ہیں اور ان باتوں کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ساری باتیں کلام خدا میں سے ہوتی ہیں، زندہ کلام میں سے ہوتی ہیں، اور یہ آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کی جاتی ہیں کہ آپ ان کو آگے بھی پھیلائیں تاکہ بتھیرے سنیں اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں۔ آج میں ایک چھوٹا سا میسج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ بعض دفعہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات تبدیل ہوں اور ہم اپنی اولاد کو مختلف آسائشیں دے پائیں، اور یہ صرف ہم سوچتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، اس دنیا کے اندر سوچ کے، خواب دیکھ کے آپ بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں، اور وہ لیکن جب آپ کی سوچ ختم ہوتی ہے تو وہ سب کچھ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا خواب ختم ہوتا ہے تو وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کی جو مین وجہ ہوتی ہے وہ ہے سستی، کہ آپ سست ہیں، آپ کام کرنا ہی نہیں چاہتے۔ آپ نے دل میں یہ ٹھہرا لیا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، یا آپ نے خوف کو، کوئی انچاہا خوف ہے جس کو آپ نے اپنے دل و دماغ پر سوار کر لیا ہوئے، اور آپ محنت کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر خدا نے آپ کو تندرستی دی ہے، اگر آپ کے دونوں ہاتھ سلامت ہیں، آپ چل پھر سکتے ہیں، تو پھر آپ غربت میں ہیں یا آپ اپنے بچوں کو آسائشیں نہیں دے پا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں کمی ہے، آپ میں کمی ہے۔ آپ کو اس کمی کو دور کرنا ہے، اور وہ کمی سستی ہے۔ اور کلام خدا کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو امثال 22واں چیپٹر، امثال کی کتاب 22واں چیپٹر، اس کی 13 یعنی 13ویں ورس میں لکھا ہے کہ سست آدمی کہتا ہے باہر شیر کھڑا ہے، یعنی وہ اپنے دل میں ہی وسوسے پال کر بیٹھا ہے کہ میں تو باہر نہیں جاؤں گا، بھائی میں تو محنت نہیں کروں گا، باہر تو خطرہ ہے، باہر شیر ہے، میں تو مار ڈالا جاؤں گا۔ اور وہ اسی ڈر خوف میں، اور بیسیکلی وہ کام کرنا ہی نہیں چاہ رہا ہوتا، اور وہ اسی ڈر خوف میں رہتا ہے، اور اس کے جو خواب ہیں، اس کے جو خیال ہیں، وہ کبھی بھی، اس کے جو ایمز ہیں، گولز ہیں، وہ ان کو کبھی بھی اچیو نہیں کر پاتا۔ لیکن سست آدمی کہتا ہے باہر شیر کھڑا ہے، اس کو لگتا ہے باہر خطرہ ہے جی، اور وہ صرف اس نے اپنے ذہن کے اندر ازیوم کیا ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ انوائرمنٹ بڑا سموتھ ہے، ہر بندہ یعنی کہ اس رویا زمین کے اوپر جو محنت کرتا ہے، کلام خدا بیان کرتا ہے کہ محنتی کا ہاتھ کبھی کنگال نہیں ہو سکتا، اور جو محنت کرتا ہے وہ واقعی ہی اپنے گولز کو اچیو کرتا ہے۔ سست آدمی کہتا ہے باہر شیر کھڑا، میں گلیوں میں پھاڑا جاؤں گا، وہ کہتا ہے جی میں تو مر جاؤں گا، جی میں تو، مجھے نقصان ہو جائے گا، میں یہ کام اس لیے نہیں شروع کر رہا کہ مجھے نقصان ہو جائے گا، یہ میں کام اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ نقصان والا کام۔ بھائی جب تک آپ نے کیا ہی نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو نقصان ہو گیا؟ ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ترقی کریں، آپ اپنی اولاد کو آسائشیں دیں، تو پھر سستی کو چھوڑیں اور باہر نکلیں، محنت کریں، اور گھر بیٹھ کے نہیں تبدیلی آ سکتی۔ کبھی سوچیں بھی نہ کہ گھر بیٹھ کے تبدیلی آئے، آپ کو باہر نکلنا پڑے گا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی، کام کی تلاش کریں، کام ملے گا۔ میرا خدا جب آپ کوشش کریں گے تو وہ ضرور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور باہر نکلیے، اپنی اولاد کو کم از کم بیسک ایجوکیشن ضرور دیں۔ میں تمام معززین جو مجھے سنتے ہیں، کرسچن لوگ، میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ کم از کم بیسک ایجوکیشن اپنے بچوں کو ضرور دیں، اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ان کو لازمی میٹرک، ایف اے، بی اے تک لے کے جائیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ یہ اسیری، یہ غربت سے ہم باہر نکلیں، تو یہ ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ایجوکیشن ہے۔ پلیز اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ محنت کریں گے تو پھر بچے ایجوکیٹ ہوں گے، پھر آپ ان کے وسائل اور ان کے تمام جو معاملات ہیں اسٹڈی سے ریلیٹڈ یا زندگی سے ریلیٹڈ، ان کو اچھے طریقے سے ڈیل کر پائیں گے۔ گڈ لک، تھینک یو، خداوند آپ کا حامی و ناصر۔